بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کی یہ مجلس درس قرآن کے مکمل ہونے کی خوشی میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کی صدارت ہمارے اپنے جمعیت اہل حدیث کے امیر صاحب جناب اقبال صاحب فرما رہے ہیں، اور ہمارے یہاں مقررین خصوصی کی حیثیت سے استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ موجود ہیں، اور فضیلت الشیخ حافظ جمیل احمد محمدی حفظ اللہ یہ آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے محمد عاصم محمد خالد ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں اب ہماری اس مجلس کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حافظ جمیل احمد محمدی حفظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ درس قرآن کی مناسبت سے چند کلمات آپ کے سامنے ارشاد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہدایت قرآن کریم جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اس کی فضیلت، اس کی جامعیت، اس کی عظمت، اس میں نازل کردہ احکامات، اس میں بتائے ہوئے اصول و ضوابط، اس میں جو واقعات، جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے، ہر چیز پر بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں نے اس میں جو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سامان رکھا ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ یہ ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ انسانی، انفرادی، اجتماعی اور قومی جو نفسیات اور جو حالات ہوتے ہیں، اتنی جامع اور مکمل کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانی نفسیات پر سب سے زیادہ جامع کتاب قرآن کریم ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے۔ اسی طریقے سے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب جتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس سے بچ جائے۔ کوئی قوم اگر عروج حاصل کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ کسی قوم سے اگر اللہ تعالیٰ اقتدار، کسی قوم سے قیادت و سیادت اگر اللہ رب العالمین لے لیتا ہے تو واضح طور پر بیان فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، الا یہ
کہ قومیں خود ایسا کردار ادا کریں۔ اسی طرح افراد کا معاملہ ہے، اگر قرآن کریم کے اوپر ایک آدمی تدبر کرے تو جس پہلو سے غور کرے، سلف نے لکھا ہے کہ اگر آدمی تدبر کرتا ہے تو ہر غوطہ خور کچھ نہ کچھ موتی لے کر کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کو جتنی شفافیت کے ساتھ اور جس طرح جس انداز میں قرآن میں پیش کیا گیا کہ اگر عام سے عام انتہائی کم علمی سطح کا آدمی بھی قرآن کریم کی طرف رجوع ہو، قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کے دروس کی مجلس میں شرکت کرے، تو ایسے دلائل ہیں جو اس کی کم سے کم علمی کے باوجود بالکل اس کے دل و دماغ سے خطاب کرے اور اس کا عقیدہ درست ہو جائے۔ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، سائنسوں کی باریکیاں، ارضیات کی باریکیاں، فلکیات کی باریکیاں جاننے والا ہو، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کی ذہنی جو سطح ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے دلائل دیے ہیں۔ یعنی ہر سطح کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات کو اور رب کو پہچانتا ہے۔ وہ اپنے مقام کو بھی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اپنا بندہ بنایا ہے، میں اپنی جیسی کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور مخلوق کے بھی مقام کو پہچانتا ہے کہ مخلوق سے فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن اس کی بندگی نہیں کرنا ہے، اور خالق کے بھی مقام کو پہچانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ عبادت کا انتہائی صاف شفاف فطری عقیدہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے وہاں پہنچے فلسطین، جب وہاں پہنچے بیت المقدس تو وہاں انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک پادری بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایک کنویں کے اندر ایک یعنی لمبی کھمبا گاڑا ہوا تھا، اس میں اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ یہ کیوں، اس طرح کیوں؟ تو لوگوں نے بیان کیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ جتنی زیادہ مشقت اور تکلیف میں اٹھاؤں گا اتنا میرا رب راضی ہوگا۔ ہم اپنے یہاں ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ تمام کے تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تمام کے تمام، جیسے جین دھرم کے لوگ ہیں جو بدھسٹ وغیرہ جو ہیں، تمام چیزوں کو تیاگ کر دینا، چھوڑ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا بے پناہ فضل و کرم کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بالکل نیچرل دین دیا، بالکل فطری دین دیا۔ آپ دیکھیے دیگر مذاہب کے اندر کہ آدمی زیادہ متقی اگر بننا چاہے تو سماج اور معاشرے کے حقوق، گھر کے حقوق سے، تمام چیزوں سے درتبردار ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے جسم کو بھی اذیت میں مبتلا کرے۔ بہت سارے لوگ پوجا پاٹ کے لیے لوٹتے ہوئے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ ایک فطرت کے مطابق غور کرنے والا شخص یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ، جو دین دیا ہے، جو عبادتیں دی ہے، اس پر غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ ہیں، آپ نے آ کر کے کہا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ راتوں کا قیام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی مشہور حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں، بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں۔ بالکل فطری دین دیا عبادات میں، معاملات میں اگر آدمی غور کرے تو ایسے جامع قوانین دیے کہ ان قوانین کے نفاذ کے بعد سماج اور معاشرے کے لیے جو تعزیری تمام سطح کے قوانین، میراث کے قوانین، خاندانی قوانین، جو قوانین ہیں اتنے جامع اور مکمل ہیں کہ اس کے نفاذ کے بعد معاشرے میں انتشار، مسائل اور تمام چیزوں سے معاشرہ پاک ہو جائے۔ جس معاشرے میں اسلامی قانون بطور قانون نافذ ہوگا، سب سے زیادہ پرسکون، سب سے زیادہ حقوق کو ادا کرنے والا، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ جہاں عزتیں اور مال محفوظ ہو، وہ معاشرہ ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے کہ 1962 میں امریکہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی بین الاقوامی سطح پر، دنیا کے تمام ماہرین کو جمع کیا گیا اور اس میں یہ سوال تھا کہ ایسا ایک قانون بنایا جائے جس کو نفاذ کے بعد انسانی سماج اور معاشرے میں ظلم و تشدد، ناانصافی اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں راحت ہو۔ ایسا ایک قانون جو معاشرے کو بالکل پرسکون کرتے ہوئے بالکل سب کو اس کے حقوق مل جائیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے قوانین پیش کیے۔ شاہ فیصل جو اس وقت وہاں کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اسلامی قانون کو پیش کیا تو ایک پادری نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ جس قانون کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی اگر قتل کرے تو اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے،
شاہ فیصل سے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے $5,000 $10,000 چوری کی ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ وہی شخص ہو اگر بزنس میں کامیاب ہو گیا تو 15 لاکھ $20 لاکھ ٹیکس کی شکلوں میں ملکوں کو دے سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا، آپ بدلے میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، ایک جان تو گئی، اب دوسری جان بھی اس کو بچا لینا چاہیے۔ یہ جو قانون آپ پیش کر رہے ہیں یہ انسانی سماج کے لیے نہیں ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے۔ شاہ فیصل نے اس وقت کا جو بایو ڈاٹا تھا، اور آج کے دور میں تو نیٹ کا دور ہے، آدمی آسانی سے نکال سکتا ہے، انہوں نے اس وقت پیش کیا تھا۔ اس وقت تو امریکہ کے اندر نیویارک کے اندر کانفرنس میں جو پیش کیا تھا، ہر 6 منٹوں میں ایک چوری، ہر 2 گھنٹے میں ایک بینک ڈکیتی، ہر 5 منٹوں کے اندر ایک قتل، اور ہر 7 منٹوں کے اندر ایک اغوا، یہ پوری تفصیلات انہوں نے پیش کی۔ انہوں نے پیش کرنے کے بعد یہ کہا یہ اس سماج اور معاشرے کی صورتحال ہے جہاں آپ کے بقول انسانی قانون ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر 5 سال میں ایک چوری اور 2 سال میں ایک قتل یہ ہوا ہے۔ ہم اس ایک جان کو مار کر معاشرے کی تمام جانوں کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس ایک ہاتھ کو کاٹ کر معاشرے کے تمام مالوں کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ وکلا کی ایک مجلس میں گفتگو کا موقع ملا تو ایک وکیل صاحب بڑے جوش میں تھے، بولے یہ کیا معاملہ ہوا کہ اگر کوئی شخص چوری کرے؟ میں نے ایک دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ لَكَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 آیتیں ہیں، تینوں کے بعد آخری جملہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ اللہ نے جو کہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو میرا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے جو قوانین ہیں، قانون کے نام پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جو قوانین ہے اگر تدبر کیا جائے تو ظلم ہی ملے گا۔ صرف اسلام ایسا قانون ہے جو حق اور انصاف دیتا ہے۔ خیر، تو انہوں نے یہی چیز پیش کی کہ قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ تو ظلم ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کہ آپ ایک بات یہ بتائیے، اس وقت تو موبائل وغیرہ اور یہ تمام چیزیں بینک وغیرہ کے معاملات نہیں تھے، کہ آپ کی والدہ ایڈمٹ ہو دواخانے میں اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ ابھی آپریشن کے لیے آپ کو 50,000 روپیہ جمع کرانا ہے، آپ کے پاس ہے بھی بینک میں، کہ کل اگر آپ نے جمع کرایا تو آپریشن ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز جسم میں فٹ کرنا ہے اور جس قسم کا آپریشن اس میں اتنے اخراجات ہیں۔ آپ بینک میں گئے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بینک میں گئے، پیسہ نکالا، راستے میں پیسہ چوری ہو گیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ وقت پر پیسہ نہیں جمع کر سکے، آپ کی والدہ ایکسپائر ہو گئی، گیا آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن میڈیکل میں ہو گیا، وہاں سے کالج بھی آیا کہ کل آخری تاریخ ہے، آپ اتنی فیس جمع کرا دیں گے تو ایڈمیشن بھرنا، ایڈمیشن رد۔ اب آپ گئے، راستے میں آپ کا پیسہ چوری ہو گیا، آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، یا آپ کے بچے کا کیریئر ختم ہو گیا، اس کے کیریئر کو نقصان پہنچا۔ اگر وہ چور مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ چھوٹتے ہی بولتا ہے مار دوں گا، تو میں مسکرائے، میں بولا اسلام تو صرف ہاتھ کاٹنے کی بات بولتا ہے، تو آپ کو ظلم لگتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی قانون جو ہے وہ ظالم کی گود میں بیٹھ کر نہیں، مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، مظلوم کو انصاف دینے کے لیے۔ قانون کی نفسیات اسلام کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھی ہے۔ دوسری ایک چیز آپ غور کیجئے، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، سب سے قیمتی سرمایہ آزادی۔ اسلام نے اس کا کیسا لحاظ رکھا ہے؟ اسلامی سزاؤں میں آپ کو قید کا کوئی تصور نہیں ملے گا، قید کا کوئی تصور نہیں، بس تحقیقات کے لیے یا 2-3 روز کے لیے بس، ورنہ قید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کو اگر کسی نے سمجھائے تو صرف اور صرف اسلام نے۔ خیر، بات ذرا سا طویل ہو جائے گی۔ انسانی معاشرے کے اندر اسی قانون کو نافذ کرنے کے بعد ظلم، استحصال، تمام چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں تعلیم ایسی ہے کہ دشمن بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا مخالف بھی ہو، تمہاری اس سے دشمنی بھی ہو، تو شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ حضرت ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ مزاج اسلام نے دیا ہے، یہ قرآنی مزاج ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے آپ سے کہا، جزیہ وصول کرنا تھا یہودیوں سے،
کچھ جانور بطور رشوت دینا چاہا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے, آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا, کہا سنو اس زمین کی پیٹھ پر تم سے زیادہ مجھ کو کسی سے نفرت نہیں ہے, کسی سے نہیں, اس لیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے, انبیاء کا قتل, ان کے جو جرائم بیان کیے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے, لیکن آپ کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھ کو عدل سے دور نہیں کرے گی, کیونکہ یہاں تو یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. انصاف کی بات, گھریلو معاملہ لے دیجئے, بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق, بیٹوں کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, راستوں کے حقوق, جماعتی نظام لے لیجئے, امیر کا حق, رعایا کا حق, عام لوگوں کے حقوق, ہر سطح پر داخلہ پالیسی, خارجہ پالیسی. اسلام نے اتنی زبردست تو داخلہ اور خارجہ پالیسی دی ہے کہ خارجہ پالیسی اگر کسی سے معاہدہ ہو گیا تو پھر سفارت خانے کے نام پر جاسوسی کے اڈے نہیں, بلکہ بالکل صاف کہا گیا کہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو, لیکن اگر اقدام کرنا ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے, معاہدہ نہیں رہنا چاہیے, دھوکہ دھڑی نہیں ہے. داخلہ پالیسی میں ذمیوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں, بہت مختصر مجھ کو کہنا تھا, بات بہت زیادہ طویل ہو گئی, ورنہ تاریخ کے ایک واقعے کی طرف صرف روشنی ڈال کر میں اپنی بات سمیٹ دوں گا. ہمس ایک شہر تھا جسے مسلمانوں نے فتح کیا, یہ اللہ کے قانون کی خوبی ہے. جب وہ فتح ہوا تو یرموک کی جو جنگ ہے, ہرقل نے اپنے داماد کو 4 لاکھ کا لشکر جرار دے کر بھیجا, اور اس سے کچھ قبل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا تھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے. آپ نے تمام علاقے کی فوجوں کو جب جمع کیا تو تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ, صرف 30,000 فوج جمع ہوئی, صرف 30,000, اتنی قلیل. اس میں ہمس کا ایک علاقہ تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا, وہاں 5,000 کی فوج تھی. آپ نے تمام کو جمع کیا, اور وہ تاریخی جنگ ہے. اسی جنگ کا پہلا دن اس کو یوم العین کہتے ہیں, آگ کا دن. ایسی تیروں کی بارش ہوئی تھی کہ آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا, اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آنکھ اس جنگ میں پھوٹی تھی. اور اسی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کا پہلا جانثار دستہ وہیں بنایا تھا, اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ کی شہادت ہوئی تھی, آپ کی جان نکلی. خیر وہ بات طویل ہو رہی ہے. تو جب ہمس کے علاقے کی فوجیوں کو یہ حکم ہوا تو ہمس کے جو سپہ سالار تھے, وہاں جو امیر تھے, انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا, ہمس کے لوگوں کو, اور کہا کہ ہم نے آپ سے جزیہ لیا تھا. اس بات کی ضمانت رہتی ہے کہ اب آپ کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس لیے آپ کا لیا ہوا جزیہ آپ کو لوٹا رہے ہیں. انہیں حیرت ہوئی, یہود و عیسائی دونوں تھے. انہوں نے روکا, لیکن صحابہ اکرام نے کہا کہ اب ہم نہیں رک سکتے. وہ نکل گئے وہاں سے. اس کے بعد جبلہ ابن الاحم جو غسان کا بادشاہ تھا, یہ خود ایک لشکر لے کر ادھر سے ہرقل کے داماد سے ملنے والا تھا. اس کو جب راستے میں شہروں کو دیکھتے ہوئے گزرنا تھا, جب اپنے سپاہیوں کو اس نے بھیجا, سپاہیوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو کہا کاروبار جاری ہے اور کسی فوج کا کوئی پتہ نہیں ہے. کہا گھروں کی تلاشی لو. ساری چیز کرنے کے بعد جبلہ ابن الاحم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بند و ٹوٹے ہوئے سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہو, اگر مسلمان گھروں میں چھپے ہوں تو ہم پر قابض نہ ہو سکے, ہم پر حاوی نہ ہو سکے. اس طرح فوج اس طرح گھسی. اس کے بعد کہا باریکی سے تلاشی لی جائے. جبلہ ابن الاحم ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر گزری, کچھ ایک نمائندہ وفد آیا اور اجازت چاہیے. جبلہ ابن الاحم نے ان کو اجازت دی. وہ شہر کا نمائندہ وفد تھا. وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے, ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ بالکل الگ. ہم عیسائی, آپ عیسائی, لیکن آپ کے سپاہیوں نے جب ہمارے گھروں کے اندر تلاشی کے لیے داخل ہوئے تو صرف تلاشی نہیں لی, بلکہ قیمتی زیورات اور ہماری نوجوان لڑکیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا. آپ کے سپاہیوں سے نہ ہمارا مال محفوظ رہا, نہ ہماری عصمتیں محفوظ رہی, اور وہ ہمارے غیر تھے لیکن مال بھی محفوظ تھا, عصمت بھی. جبلہ ابن الاحم کا تاریخی جملہ ہے. وہ اپنے سپہ سالار اور بڑے فوجیوں کو جمع کر کے کہتا ہے سن لو, شکست تو تمہارا مقدر ہے, سن لو, شکست تمہارا مقدر ہے. یہ ہماری تاریخ ہے
کہ ہم نے اپنے نہیں غیروں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ یہود اپنے نزاعات میں جب انصاف چاہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنے فیصلے لے کر آتے تھے۔ یہ ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کے احکامات، اس میں بتائی ہوئی باتیں جو زندگی بدل دیتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابی نے ایک آیت سنی، ہم واقعات پڑھتے ہیں تو چلتے چلتے ورقہ بن چلتے چلتے طفیل بن عمرو دوسی نے ایک اللہ کے نبی کی قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں اور ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہتے ہیں لاؤ بتاؤ، اور جب پڑھا دل میں اتر گیا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو اس کے الفاظ کان سے اتر کر دل تک پہنچتے ہیں اور دل سے خطاب کرتے ہیں اور دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رات کا وقت ہے ڈاکہ ڈالتے تھے، مشہور تابعی، زبردست دین کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ رات کا وقت گزر رہے ہیں، ایک شخص گھر میں اپنے بیٹھ کر ڈوب کر کے ایک آیت تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں خشیت پیدا کرے، رونے لگے، کہتے ہیں رب العالمین میرے اوپر وہ وقت آ گیا۔ اس کے بعد توبہ کی اور پھر زبردست خدمت ہے۔ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بیان الناس، عام آدمی کے لیے بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ یہ ہماری تمام مسائل کا حل اس میں ہے، اجتماعی، انفرادی، گھریلو، تجارتی، کاروباری، ہر کسی کا حل ہے۔ اپنے آپ کو اس سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائیں۔ وقت تو ذرا سا زیادہ ہو گیا ہے، میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عزیز مولانا عبدالتواب صاحب کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سعادت دی کہ ایک مقام پر، اس سے پہلے بھی منباڑ میں کر چکے ہیں، یہ مالیگاؤں کے اندر پورا قرآن کریم کا درس مکمل کیا۔ میری اپنی معلومات کے مطابق مالیگاؤں تاریخ جمعیت اہل حدیث میں مولانا عبدالصبور رحمانی کے بعد یہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے مکمل قرآن کریم کا درس کسی مقام پر دیا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین جو بھی محنت ہوئی، تیرے کلام کی باتیں پہنچانے کے لیے جو کوشش کی رب العالمین، جو لوگ اس میں شریک ہوئے رب العالمین، الہ العالمین اس کے ایک ایک پل کو رب العالمین قبول فرما، رب العالمین اسے ذخیرہ آخرت فرما رب العالمین، الہ العالمین اسے نجات کا ذریعہ بنا رب العالمین، اور باتوں میں اثر پیدا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگ حافظ جمیل احمد محمدی حفظہ اللہ سے انتہائی پرجوش انداز میں قرآن مجید کی عظمت، جامعیت اور افادیت سے متعلق ایک شاندار خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، صحت میں، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے اپنے اس پروگرام کے مقرر خصوصی استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ درس قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ کھانا کھانے والا ہے نا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صدر مجلس و امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، یہاں موجود میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، آج یہ بڑا سعادت کا احساس دلانے والا موقع ہے اور مقام مسرت ہے کہ یہ جو مجلس برپا کی گئی، منعقد کی گئی، اس کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے انعام کی شکل میں موجود ہے،
اس کے سمجھنے سمجھانے کا ایک سلسلہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ یہ قرآن، ابھی آپ نے اس سے متعلق بہت کچھ سنا۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ شفا ہے، کن سے؟ کس چیز سے؟ شفا ہم جانتے ہیں بیماری سے علاج ہو جائے، آدمی صحت مند ہو جائے تو کہیں گے کہ اسے وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو کن بیماریوں سے علاج ہے؟ یہ دل کی بیماریوں سے، شبہات اور شہوات کی بیماریوں سے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی یہ علاج ہے، جیسا کہ دلائل سے ثابت ہے، واقعات موجود ہیں۔ اس لیے جب انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس قرآن کے نسخے شفا کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ اور جو شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے، دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، بگاڑ ہیں عقیدے، عمل اور عبادات وغیرہ میں، ان سب کو سمیٹے تو یہی دو قسم بنے گی۔ ایک شبہات کے فتنے کی وجہ سے عقیدہ بگڑتا ہے، شہوات کے فتنے کی وجہ سے اعمال اور اخلاق بگڑتے ہیں۔ ان کا علاج جتنا اچھا نسخہ شفا قرآن کرتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں کرتی۔ اس لیے آپ نے اور صاحب علم شخص نے اگر قرآن کو سیکھا، قرآن کو سکھایا، تو اس کا مطلب یہ کہ نسخہ شفا کو بانٹا، اور سیکھنے والوں نے نسخہ شفا کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن رحمت ہے، اس کا سیکھنا رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کو نہیں سیکھ رہا ہے، جو اس کو نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایمان والے اس رحمت کے حقدار بنتے ہیں، تقوی والے۔ ہدی للناس کیا ہے؟ وہ ہدی للمتقین، اللہ نے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس سے اہل تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ بذات خود ہدایت ہے، صحیح راستہ بتانے والا، صراط مستقیم کی تعیین کرنے والا، اور یہ سچی کتاب ہے، سچی ہدایت ہے۔ اس کے دلائل بھی خود ہی فراہم کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منکر اگر صحیح نیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، سمجھ کر پڑھے، تدبر اور غور و فکر کرے، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن ہی ہدایت ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، عقائد سے تعلق رکھنے والے ہوں، معاملات سے، حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، حقوق العباد سے، ہر معاملے میں اس کی ایک ایک تعلیم دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب جب یہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس کتاب کی تعلیمات سے محروم ہیں، جو نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے سے دور رکھ رہے ہیں۔ قرآن سے دور رکھنا اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھنا ہے، قرآن سے دور رکھنا بینات سے یعنی دلائل سے دور رکھنا ہے۔ قرآن الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اور جو پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دینے والا۔ اس کا مطلب جو قرآن کو نہیں پڑھتا پڑھاتا وہ الفرقان سے محروم ہے، الفرقان کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ دنیا کا کتنا بڑا دانشور کہلائے، ڈگری ہولڈر ہو، بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، لوگوں میں بڑی شہرت ہو کہ بڑا سیاستداں ہے، بڑا حاکم حکمراں ہے، بڑا بہت اہم اچھا پروفیسر، سائنٹسٹ اور فلاں ہیں، لیکن وہ جاہل ہے اگر قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن ام العلوم کا ہے، علوم کا سرچشمہ ہے۔ تمام علوم کے چشمے یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ جو قرآن سے جڑتا ہے وہ علوم سے جڑتا ہے، جو قرآن سے جڑتا ہے وہ ذہانت و فطانت اور زندگی کے صحیح چال ڈھال سے جڑتا ہے۔ انسان کی صحیح نفسیات کو ماننے کا بھی آپ نے سنا کہ سب سے بہتر نفسیات، صرف نفسیات ہی نہیں، زندگی کے جتنے بھی حقائق ہیں سب سے بہتر حقیقت قرآن بیان کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لمبی چوڑی بحث کی، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات رکھتا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، غور کیجئے، میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو جتنا قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، وہ نہ جاننے والوں کے مقابلے میں آپ پائیں گے، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، کہ وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہے، سمجھدار ہے۔ جو جتنا قرآن سمجھتا جائے گا، اس کی ذہانت، فطانت، قوت تدبر و فکر اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔
یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کی مثال بیان کی آگے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاسفہ میں دیکھیں، منطق اور فلسفہ کو پڑھنے پڑھانے والے، عام طور سے یہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دہریے اور ملحد ہو جاتے ہیں، اللہ کا یا غیبیات کا انکار کرنے والے، کوئی معجزہ نہیں مانتا، کسی کو جو ہے جنت اور جہنم کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، غیبیات اور روحانیت کی چیزوں کا، عذاب قبر اور معجزات، ایسی بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو عقل پر پورا انحصار کرتے ہیں، یہ فلاسفہ اور مناطقہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد فلاسفہ مناطقہ کی گزری، ہم نام سنتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہم نہیں جانتے یہاں عام لوگ، جیسے ابن سینا ہے، بطلیموس ہے، بطلیموس تو خیر پہلے کا تھا، ابن سینا، ابن عربی، یہ سب لوگ اصل میں فلسفے اور منطق کے لوگ تھے، اور انہوں نے عقائد کی گتھیاں، عقائد کو سمجھنے سمجھانے کے لیے قرآن کو چھوڑ کر فلسفے کو اختیار کیا، عقلی اصول اختیار کیے، تو گمراہ ہو گئے۔ ان گمراہیوں کے باوجود، علامہ ابن تیمیہ کی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے بیچ میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی، ان گمراہیوں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم فلسفی ہے جیسے ابن سینا اور اس قبیل کے دوسرے لوگ، ان کا مقابلہ، موازنہ اگر آپ ایسے فلاسفہ سے کریں گے جو مسلمان نہیں ہیں، خالص فلسفی ہیں، خالص منطقی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی تھے یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے تھے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان فلسفی جو قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ ربط رکھتا ہے، قرآن سے کچھ نہ کچھ اس کا تعلق ہے، اگرچہ وہ کفر کو اختیار کر بیٹھا، الحاد میں پڑ گیا، لیکن وہ خالص کافر جو قرآن سے کچھ بھی ربط نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ذہین نظر آئے گا، اس کی نگاہیں، اس کے فلسفے کے اندر گہرائیاں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، اگرچہ کہ وہ گمراہ ہے لیکن اس کی گمراہی دوسروں سے کم رہے گی، جو غیر مسلم طبقہ ہے جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب سے جو جتنا جڑتا ہے وہ گمراہیوں کے باوجود دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں دوسروں سے بہتر سلیقہ مندی ہوتی ہے۔ کیا اہمیت ہے اس کی؟ تو اگر کوئی شخص قرآن سے جڑتا ہے تو اپنے آپ کو ذہین بناتا ہے۔ کوئی شخص قرآن سے جڑتا ہے تو وہ زندگی کے صحیح اصولوں کو، صحیح ضابطوں کو جانتا ہے، نہیں سیکھتا تو وہ ان اصولوں کے جاننے سے محروم رہتا ہے، یہ نتیجہ نکلا۔ اس طریقے سے آپ قرآن کے خود جو بتائے گئے ہیں تعلیمات کے، یہ جو ہے روح ہے، روح، اس سے زندگی ملتی ہے، مطلب قرآن سے کوئی محروم ہے تو وہ اگرچہ چلتا پھرتا، اس کا جسم موجود ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کا دستور حیات ہے، دیا ہوا نظام زندگی ہے جو مکمل ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی اس نے اس کو قرآن کی شکل میں اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کو ہمیں اور آپ کے لیے اصول زندگی کے طور پر دیا۔ یہ رب کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ یہ کھانا پینا جیسے دیا، اس سے بڑھ کر قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور تعلیمات دی۔ یہ کھانے پینے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم کو روزانہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہماری روح کی بھوک اس سے زیادہ اہم ہے، اور اس کی بھوک اور پیاس کا مٹانے کا واحد معتبر غیر محرف ذریعہ دنیا میں آج قرآن کی اور حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اب جو شخص قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ یہ عظمتوں والی کتاب ہے۔ میں نے قرآن کی سورہ بروج کی آخری آیت کا دو آیتیں پڑھی، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ مجید مجد سے بنا ہے، مجد یعنی بزرگی، شرف اور عزت اور بلندی والا۔ بلند کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المجید، اور یہ المجید ایسا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت سارے ناموں کے معنی اس میں سمٹے ہوئے، کیونکہ بلندی، شرف، مقام بلند کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ مجید میں سب آ گئی۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے المجید کا استعمال کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح مخلوق کے مقابلے میں اللہ کا درجہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی اللہ کے کلام کے مقابلے میں کائنات کے کسی بھی انسان اور مخلوق کا کلام وہی حیثیت رکھے گا۔ تو یہ عظمتوں والا کلام ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ قرآن کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے لیے اس کی ضرورت، پھر قرآن کو سیکھنے کی فضیلت، اہمیت، فائدے، قرآن کے سکھانے والے کی اہمیت، فضیلت اور فائدے، یہ چیزیں اس مجلس کے مناسبت رکھتی ہیں، لیکن موقع اس کے لیے اس تفصیل کا متقاضی یا متحمل نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا دنیا میں آنے کے بعد ہم کچھ بھی سیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے
بلکہ یہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت جتنی ایک انسان کی عقیدے، عبادات، حلال و حرام اور اخلاقیات کے مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، اتنا قرآن سیکھنا اور قرآن کو جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ دروس قرآن کے حلقات، خطابات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطبات جمعہ کا شرعی سلسلہ مقرر کر رکھا ہے، یہ اسی دین کو سیکھنے سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مجلسیں ہمارے یہاں آج بہت بڑا طبقہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اگر کسی معتبر عالم کا کوئی حلقہ کہیں چلتا تھا ماضی میں، ہمارے اسلاف میں آپ پڑھیں گے تو دور دراز سے سفر کر کے لوگ اس اہل علم سے فائدہ اٹھانے آتے تھے۔ ایک ایک حدیث، چند احادیث کی تعلیم مل جائے۔ ہاں، بقی ابن مخلد کا واقعہ ابھی جلدی میں نے کہیں ذکر کیا تو ایسے موٹے کتاب لکھی جائے گی۔ اللہ کیا امام احمد کے پاس دور سے آئے، نظر بند تھے، ہاں، دروازہ پر دستک دی، کہا میں حدیث پڑھنے اتنی دور سے آیا ہوں۔ کہا آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نظر بند ہوں، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں وہاں میری نگرانی کر رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، اب جب میں آ ہی گیا ہوں تو جس طرح آج آپ نے دروازہ کھولا روز کھول سکتے ہیں۔ میں بھکاری بن کے آؤں گا، بھیک مانگوں گا، آپ دروازہ کھول کے 1 2 3 جو حدیث سمجھ میں مجھے سکھا دینا، بس کھڑے کھڑے میں اتنا سیکھ کے چلا جاؤں گا، یہی میری بھیک ہوگی۔ کہا یہ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کافی کچھ حدیثیں روزانہ جا جا کر اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سیکھی۔ اس طرح کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تو قرآن و حدیث کے سیکھنے کا یہ شوق آج کی دنیا میں تقریباً مر چکا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی عالم دین درس قرآن کا سلسلہ وار اتنا زبردست اور پابندی والا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے شرکا اور سننے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے شرکت کرتے ہیں، یہ بہت ہی امید کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، مسرت کا مقام ہے۔ اور یہ کہا جائے گا کہ دین کا شوق، ذوق، دین کے علم کے حصول کا شوق ابھی مرا نہیں، بہت اہمیت کی حامل چیز ہے یہ۔ اور یہ میں اب یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک تکمیل قرآن ہوا ہے، واقعی قابل مبارکباد بات ہے، شرف کی بات ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ لیکن اس ایک کی تکمیل یا ایک مرتبہ گزر جانا یہ قرآن کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ قرآن کو، سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبع مثانی کا ہمارا نماز میں دہراتے ہیں، ہاں، پورا قرآن بار بار دہرایا جائے، پڑھا جائے، اور یہی اس کے تدبر تفکر۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے لکل حد مطلع، کہ ہر انتہا پر پہنچنے کے بعد ایک نئے سفر کے آغاز، نئی بلندی کی طرف سفر کا وہاں سے شروعات ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کتنا بھی اوپر چلے جائیں قرآن میں، وہاں سے مزید اوپر جانے کے لیے نیا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ لکل حد مطلع کا یہ مفہوم ہے۔ ہر غوطہ لگانے والے کے لیے اس میں موتی ہے، جواہرات ہیں، کسی سطح پر اس کی انتہا نہیں ہے۔ ہم تو بہت ہی محدود علم والے لوگ ہیں، جو اباقرہ ہمارے گزرے ہیں، عبقری شخصیات جن کو جینیس کہتے ہیں انگریزی میں، بڑے بڑے علماء، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے میں ہم نے زندگیاں کھپا دی، ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کا بہت کم علم حاصل ہوا، سمندر سے قطرہ ملا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور دوسرے علماء اس زمانے میں جب یہ کتابوں کو اس طرح آسانی سے آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس زمانے میں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور سلف کے صحیح تفسیر کیا ہے یہ جاننے کے لیے ایک ایک آیت کے لیے 30 40 تفاسیر دیکھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک آیت کہیں تھوڑا کھٹکا کہ اس کا معنی سلف کے یہاں کیا ہے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے کم سے کم انہوں نے 30 تفسیریں دیکھی۔ اس زمانے میں کتابوں کا حصول، دستیابی اور اس طرح رکھنا آسان نہیں تھا جیسے آج ہے۔ آج تو آپ موبائل کے اور نیٹ کے بٹن پر جو ہے وہ دنیا کی لائبریریاں سمٹی ہوئی ہیں، آپ کہیں گوگل پہ اور فلاں جگہ جائیں تو کوئی بھی کتاب کھول سکتے ہیں۔ ایک کتاب، ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے اس وقت ہمارے اسلاف نے جو کوششیں کی، جو محفوظ کیا، قرآن کی تفسیر، قرآن کے علوم، ہم لوگ متعارف بھی نہیں ہیں علوم قرآن، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں اس کے علوم کی شاخیں ہیں، جیسے ہم کچھ شاخیں جانتے ہیں، ہمارے ہاں تجوید اور جو ہے وہ قرأت کے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کی حد تک پڑھائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کے جو علوم ہیں، ناسخ و منسوخ، مجمل، مفصل، محکم، متشابہ، ہاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ضمنی اسباب نزول، ان امور پر ہمارے اسلاف نے ایک ایک فن پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ایک نہیں، لائبریریاں بھر جائے گی، ایک قراءت سبع اور قراءت عشرہ مستقل علم ہے، اور کہیں کہیں اس کا اہتمام ہے۔ تو قرآن پر جو اہتمام تھا آج ہمارے یہاں بہت کم ہے۔
ایسے دروس قرآن کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. خاص طور سے آج کا جدید معاشرہ جہاں بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور الہاد، بے دینی، شبہات اور شہوات کو پھیلانے والے ذرائع ہر طرف گھر گھر میں مہیا ہیں. بیڈ روم میں داخل ہو کے ہماری بچیوں اور عورتوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور صرف پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. کہیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ لہر چلی مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، لڑکے بھی ہو رہے ہیں. بے دینی کی لہر چلی، بہت بڑے علامہ دانشور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ فتنے آتے ہیں اور فتنوں میں یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ایجنڈے پر بہہ جاتے ہیں. میں ایک بات اور بھی کہوں، قرآن و حدیث سے جتنا جو قریب ہوگا، صحیح عقیدے سے جتنا جڑا ہوگا، پھر سے جملہ، قرآن و حدیث اور صحیح عقیدے سے جو جتنا جڑا ہوگا، وہ دشمنوں کی چالوں سے، فریب اور دجل سے، وہ شیاطین الانس ہو یا شیاطین الجن، ان کے فریب اور دھوکے سے سب سے زیادہ بچنے والا ہوگا اور فوراً یہ پرکھ لے گا کہ یہ فتنہ ہے. اور آج ہمارے یہاں، میں عوام ہی نہیں، اس مجلس میں بہت جرأت سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے خواص جو علماء کہلاتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض فتنوں میں، پروپیگنڈوں کی لہر میں بہہ جاتے ہیں اور باطل کے حامی بن جاتے ہیں. رفض و تشیع اور مخالفین دین، منکرین حدیث اور فلاں کی تائید کرنے والے بن جاتے ہیں اور اہل حق کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. یہ صورتحال قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. بات کو سمیٹ کر نتیجے پہ لائی جائے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا انتہائی قابل مبارکباد عمل ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کی روحانی غذا ہونی چاہیے. اس سلسلے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خیریت کے اس سے جوڑا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہاں، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا سکھاتا ہے. ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں لیکن یہ دلوں میں ہم تک ہم پہنچاتے نہیں ہیں کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا سب سے بہتر ہے. آپ نے ایک آیت کا ترجمہ، میں ایک بات دہرانا چاہ رہا ہوں جو میں نے کہا کہ سلسلہ روکنا نہیں چاہیے. ایک آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، ایک بار، دو بار، 10 بار، 100 مرتبہ سنیے، اور یہ مت سوچئے کہ یہ تو بہت جانتے ہیں. ہاں، ہمارے ائمہ امام احمد بن حنبل وغیرہ ایسا محدث تھے کہ کوئی نئی حدیث ان کو کوئی جو معلوم نہ ہو کوئی سنا نہیں پاتا تھا، پھر بھی اگر کوئی حدیث بیان کرنے لگتا مجلس میں بیٹھ جاتے تھے. اور قرآن کا میں نے جیسے کہ بتایا، یہ ایک اس کتاب کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، یہ ایک معجزات بھی اس کا ایک پہلو فن ہے. اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کتنی مرتبہ بھی پڑھیں اس سے اکتائیں گے نہیں، اکتاہٹ نہیں ہوتی. لا یخلق بکثرت الرد، ایک معجزہ بیان کرتے ہیں اہل علم کہ قرآن جو ہے بار بار کثرت رد سے، بار بار دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، فرسودہ نہیں ہوتا. آدمی ہماری زبان میں بور نہیں ہوتا. روزانہ ہر نماز میں جو نمازی 5 وقتہ نمازی ہیں، نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ خود غور کریں، سوچیں کہ روزانہ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں، امام سے قرأت بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور صبح و شام کے یا مختلف اذکار کے وقت کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں بوریت اور اکتاہٹ ہو رہی ہے؟ دنیا کے کسی کلام میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. ایک بار، 2 بار، کتنی بھی اچھی تحریر آپ کو پسندیدہ ہو، 10 بار، 15 بار آپ کو پھر بور لگنے لگے گا. کتنا بھی اچھا شاعر کا کلام ہو، ادیب کی نثر ہو، آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوگی. اور ایک مرحلے پہ آنے کے بعد اس میں آپ کے لیے جان نہیں رہ جائے گی کہ اب ہم کو کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہو. لیکن قرآن کا کوئی ایک سورت بھی آپ بار بار پڑھتے رہے تو آپ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی ہدایات اور علوم کو میں نے سمیٹ لیا. اس میں آپ ڈوبتے جائیے، آپ کو گہرائیاں، مزید گہرائیاں اور مزید تر گہرائیاں ملتی جائیں گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لہٰذا اس درس قرآن کی تکمیل جہاں قابل مبارکباد ہے، اس کو پختہ بنانے، اس کے علوم کو مزید مستحکم کرنے، گہرائیوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے کو دہرایا جائے. تو ختم نہیں، آپ نے سن لیا. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ رمضان المبارک میں پورے قرآن کی تراویح سن لیتے، سمجھتے ہیں قرآن کے سننے سنانے کا حق ادا ہو گیا. قطعی نہیں. صحابہ کرام میں تو مزاج بھی نہیں تھا کہ قرآن ختم کرنا ضروری ہے. تلاوت میں ضروری ہے، غور و فکر کرنا چاہیے. تو بہرحال بہت سعادت کی بات ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ عبدالتواب کو کہ انہوں نے پابندی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا. اور ابھی آپ نے سنا کہ یہاں کے علاوہ منماڑ میں بھی انہوں نے اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اور مزید سلسلہ جاری ہے. لہٰذا تکمیل کے بعد پھر سے آغاز کیا جائے. ہاں، اور یہ دعویٰ ہے میرا کہ اگر آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ، پھر 100 بار اور بار بار پڑھیں گے،
جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے اگلی مرتبہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پچھلی مرتبہ میں نے جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ پڑھنا پڑھانا علم کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں کتاب التوحید، یہ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر نصوص ہے، قرآن اور حدیث۔ ہاں، کتاب التوحید میں جامعہ محمدیہ منصورہ میں نے 25 سال پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے مرکز امام بخاری میں پڑھا رہا ہوں۔ شاید ہی 1 آدھ سال ایسا تھا کہ یہ کتاب میں نے نہیں پڑھائی ہو، لیکن میں گواہ، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ کتاب التوحید میں جب پڑھاتا ہوں، آج بھی پڑھاتا ہوں، تو مجھے ہر مرتبہ پڑھاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نئی بات جو پہلے نہیں معلوم تھی اب معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کھولتا ہے، ہاں، اور وہی نصوص میں، قرآن و حدیث کی باتوں میں جو اسلامی عقیدہ ہے، تو یہ علم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے پورا کر لیا تو اب بس ہو گیا، اب کوئی دوسری کتاب، ٹھیک ہے دوسری بھی پڑھنا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو بار بار دہرانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو سلسلہ اپنی تکمیل تک پہنچا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جنہوں نے پڑھایا، حافظ عبدالتواب صاحب، اور جنہوں نے پڑھا موجود رہے، کوشش کی زیادہ سے زیادہ حاضر رہنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس محنت کے عوض میں ہدایت جو قرآن کی ہے، شفا ہے، رحمت ہے، روح ہے، اور دوسری خصوصیات جس کی طلب میں وہ لوگ یہاں حاضر اور موجود ہوتے رہے، رب العالمین ان تمام خوبیوں کا حصہ انہیں عنایت فرمائے، اور یہ اس کوشش کو دنیا اور آخرت کے لیے اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور جنت الفردوس میں داخلے کا ان کو اور ہم کو حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقبال صاحب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ محترم حاضرین، ابھی آپ استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ سے انتہائی جامع علمی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، صحت میں، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے تعلق سے ایک آیت کو نقل کیا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اہل جنت کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں پر کہیں گے ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے اور نہ جنت تک پہنچتے۔ تو آج جو درس قرآن مکمل ہوا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس کی خاص رحمت کی بنیاد کے پر قرآن مجید کی تلاوت، اس کے درس کا اہتمام ہم کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ۔ اس کے بعد میں یہ درس جو آغاز ہوا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے، جمیلہ مسجد میں جو قریب میں واقع ہے، وہاں 16 پارے تک یہ درس چلتا رہا، اور اس کے بعد 17ویں پارے سے یہاں مرحوم نعیم سیٹھ رحمہ اللہ ان کے مکان کے پر اس درس کا آغاز ہوا اور تکمیل کو پہنچا ہے۔ میں خاص طور سے مرحوم نعیم سیٹھ صاحب رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، یہ قریبی رشتہ بھی ہے، اس کے علاوہ میرے والد محترم کے انتہائی قریبی دوست بھی تھے، اور ان کے بچوں نے واقعی دل لگا کر خدمت کی اور یہاں جگہ مہیا کی۔ میں سمجھتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنے سالوں تک جو قریب 5 سال سے زائد کا عرصہ رہا ہے یہاں درس قرآن چلتا رہا، انشاءاللہ یہ ان کے لیے اور ان کے تمام اہل و عیال کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا، ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنا ہے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس درس قرآن کے اندر جو نظم ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ واصف عبید ہے، عبدالواسع ہیں، عثمان ہیں، اور بہت سارے ان کے رفقائے کار ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ باقاعدہ اس درس کے اندر جو انتظامات ہونا چاہیے اس کا بڑے اچھے طریقے سے نظم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ جو یہ پروگرام چل رہا تھا جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی سرپرستی میں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعیت کی سرپرستی میں اس درس قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچایا، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ جمعیت کے اور بھی بہت سارے دروس اور پروگرام جگہ جگہ پر چل رہے ہیں۔ عقیدے کا درس شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کا، حافظ جمیل احمد صاحب، میرا بھی درس ہے، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے جو کہ درس سے خالی ہو۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن مجید اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ اور دین کی تعلیمات کو سیکھنے کے اتنے سارے مواقع فراہم کیے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے کسی بھی شکل میں اس درس قرآن کے اندر اپنی خدمات کو انجام دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ اختتامی کلمات آپ تقریباً سن رہے تھے۔ میں مزید ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بات مجھے دھیان نہیں تھی کہ واقعی یہ اس گھر میں جہاں درس قرآن کا اہتمام ہوا، مرحوم رحمہ اللہ شیخ نعیم صاحب کے گھر میں، ان کی موجودگی میں، اور اب بعد میں ان کے اہل خانہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العالمین درس دینے والے اور سننے والے اور ان منتظمین کو، اہل خانہ کو، وہ جو ہے اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ علم ینتفع بہ، جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کی طور پر جاری رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں اسی اعتبار سے صدقہ جاریہ اور جاری رہنے والی نیکی بنائے۔ میں نے جو مائک لیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرکائے مجلس یا اس درس کا اہتمام کرنے والے اس علاقے کے لوگوں نے، مربی اور معلم، اس درس کے مدرس اور قرآن کے معلم جناب حافظ عبدالتواب صاحب کرمہ اللہ کے خدمت میں ایک نذرانے کے طور پر ایک لفافہ پیش کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تحفہ خوشی کا ایک اظہار اور اپنی طرف سے ایک اعتراف خدمت کا ایک اظہار ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی معاوضہ دینے والا ہے۔ رب العالمین اخلاص کے ساتھ اس عمل کو قبول فرمائے، اور میں ہمارے امیر محترم اور صدر مجلس سے گزارش کروں گا کہ علاقے کے لوگوں کا لفافہ حافظ عبدالتواب کے سپرد فرمائے۔ میں تمامی شرکاء کا خاص طور سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اہتمام کیا گیا درس ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے مشورے سے درس قرآن کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا ہفتہ واری آغاز کیا ہے، جو کہ آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں الرحیق المختوم، انتہائی شہرت یافتہ کتاب جسے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تصنیف کیا ہے، تالیف کیا ہے، اس کے درس کا آغاز کیا جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں تشریف لانے والے استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ اور حافظ جمیل احمد محمدی حفظ اللہ اور امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں جناب اقبال سر صاحب حفظ اللہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہترین خطاب کے ذریعے ہمیں علمی استفادے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ تمامی شرکاء کے لیے یہاں کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ پروگرام کے اختتام کے بعد یہیں پر کھانے کا نظم ہوگا۔ ختم مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔